احسن صاحب، جتنی ولنریبلٹی آج پاکستان کے ساتھ لگتی ہے مجھے کبھی لگتا تھا کہ ہوئی نہیں. مطلب لاہور شہر، آپ تو سارا دن اس میں آدھا ٹائم آپ کا لاہور میں گزرتا ہوگا. زمان پاک نہر کے ساتھ ساتھ وہ جگہ ہوتی تھی کہ جہاں آپ آسانی سے گھوم پھرتے تھے اور کمفرٹ ہوتی تھی، کوئی سیکورٹی ایشو نہیں تھا ہوتا. ایک تو سڑک بند ہے، دوسرا کے پی ہمارے بھائی ہیں سارے وہ، لیکن جس طریقے سے ان کو وہاں لانچ کیا گیا ہے وہ بذات خود ایک قابل اعتراض طریقہ کار ہے کہ آپ نے پولیس سے بچنے کے لیے اپنے ایک خاص ایم این ایز کو ڈیوٹی سائن کی، انہوں نے وہاں بندے لا کے پہنچا دیے اور وہ کھڑے ہیں. جی بی کے سی ایم نے پولیس کو بھیجا ہوا ہے، وہ وہاں کھڑی ہے. ہاریبل سینز ہیں، ایک طرف پنجاب پولیس اور اسلام آباد کی پولیس کھڑی ہے، دوسری طرف وہ کھڑے ہیں. کیا کریں گے؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب، میرا تو یہ سمپل سوال ہے کہ یہی سب کچھ اگر فاٹا کے اندر یا بلوچستان کے اندر یا کسی اور جگہ کوئی گرو کر رہا ہوتا تو ریاست کا کیا رد عمل ہونا تھا؟ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ریاست کے اندر محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لاہور کے اندر کھڑا ہو کے یہ حرکت کر رہا ہے اور وہ قابل معافی ہے اور اس کو پاکستان کی عدالتیں بھی پروٹیکٹ کر رہی ہوں اور وہ انتظامیہ کو روک رہی ہوں کہ آپ نے ان کو جا کے گرفتار نہیں کرنا، اور جو لاقانونیت وہ پھیلا رہے ہیں ان کو پھیلانے کی اجازت دیں. پٹرول بم اگر وہ پھینک رہے ہیں ان کو پولیس کے اوپر پٹرول پمپ پھینکنے کی اجازت ہے، تو اس کے بعد تو پھر ریاست کی ریٹ والا تو صفحہ پھٹ جاتا ہے نا کہ آپ سیٹلڈ ایریا کے اندر بھی وہی چیز بنا رہے ہیں جو کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ جی علاقہ غیر ہوتا ہے جہاں پہ قانون ہی نہیں چلتا پاکستان کا. تو آج تو پاکستان کا جو موسٹ سیٹلڈ ایریا لاہور، اس کے اندر آپ نے ایک جیتی جاگتی مثال بنا دی ہے کہ نہتی پولیس جب جا رہی ہے تو اس کو آپ آگے سے اٹیک کر سکتے ہیں، اس کو آپ پتھر مار سکتے ہیں، اس کو آپ پٹرول بموں سے نشانہ بنا سکتے ہیں. اور ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں قانون سے بڑا ہوں، مجھے کوئی عدالت نہیں بلا سکتی. میں صرف آپ سے ایک منٹ لے کے یہ کہوں گا، پاکستان کی تاریخ میں وہ کون سا سیاستدان ہے کہ جس نے پاکستان کی عدالتوں کا سامنا نہیں کیا؟ وہ کون سا سیاستدان ہے کہ جس نے انکوائریز کا سامنا نہیں کیا؟ لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی سیاستدان نے اس طرح ڈیفائنس کی ہے، اس طرح رول آف لاء کا مذاق اڑایا ہے کہ وہ ججوں کو بھی گالیاں دے، وہ ججوں کو دھمکیاں دے، وہ عدالتوں کو کہے کہ میں پیش نہیں ہوتا، اور اس کے بعد آپ اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ تو ایک ہم پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں. آج انہوں نے اسی کنٹینر والے سٹائل میں آئی جی پنجاب کو بھی کہا ہے، یہ آئی جی بڑا ہی بے شرم ہے. وہ ان کا، مجھے لگتا ہے ان کا طریقہ گفتگو یہی بن گیا. مجھے افسوس ہے ویسے کسی لیڈر کا انداز گفتگو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ کوئی اپوزیشن کا بندہ محفوظ ہے، ان کی جو اپوزیشن ہے، نہ کوئی سرکاری افسر محفوظ ہے، نہ جج محفوظ ہیں، نہ فوج کے لوگ محفوظ ہیں. ایک بڑی سسٹمیٹک، مجھے جو بڑا خوف آتا ہے، عمران خان صاحب پاکستان کے اندر ایک بڑے آرڈرلی طریقے کے ساتھ کانفلکٹ کو اس درجے پہ لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر خدا نہ خواستہ ہماری سوسائٹی انٹرنلی امپلوڈ کر سکتی ہے. آئی تھنک دس مین ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. سر ہم اس کے دھانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. جی ابھی آپ کو خدشہ جو ہے نا ہم اس کے دھانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. بالکل، ہم تو ایک بالکل باریک سے پہ کھڑے ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم نے یہ سفر نہ روکا تو پاکستان میں خدا نہ خواستہ وہ انارکی ہوگی. دیکھیے امریکہ کے اندر چند ہمارے ڈاکٹرز ہیں، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے جالے بن کے خط لکھ رہے ہیں. وہ جہاں پہ رہتے ہیں نا امریکہ میں، وہاں پہ وہ ٹرمپ کے مخالف ہیں کہ اگر ٹرمپ کے پیروکار کانگریس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کی سرزنش ہونی چاہیے. پاکستان میں وہ ایک منی ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں سر، لیکن آپ یہ دیکھیے، آپ جو اس وقت ہماری سچویشن ہے بڑی ولنریبل ہے. زلمے خلیل زاد نے جو کچھ ٹویٹس کی وہ ابھی امریکی انتظامیہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن سی آئی اے لنکڈ ایک ان کے سفارتکار ہیں، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہماری ڈویژنز میں، مزید ڈویژن میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیے اس وقت پاکستان کو کبھی تاریخ میں اتنی اسٹیبلٹی کی، یونٹی کی ضرورت نہیں تھی. جو اکنامک ولنریبلٹی، یہ خان صاحب جو بھی دعوے کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2018 میں نے جب یہ وزارت چھوڑی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو پاکستان کا 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. 4 سال بعد جب میں آیا تو 550 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. ابھی آپ نے اگر ترقی کی ہے تو اس میں تو 2-3 گنا اضافہ ہونا چاہیے تھا. اب ہم 5.5 بھی نہیں کر سکیں گے، آپ کو پتا ہے وہ نہیں سپینڈ کر سکتے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 اپریل کو ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے وزارت خزانہ نے اعلان کر دیا کہ ہم آخری کوارٹر کی 0 ریلیز کریں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں دینے کے لیے.
یہ تب بھی نہیں ہوا تھا جب ہم پر ایٹمی دھماکے کے نتیجے میں پابندیاں لگی تھیں. ہم نے سارا سال PSDP چلایا تھا، ڈیولپمنٹ بجٹ. تو اس مقام پہ آپ کھڑے ہیں کہ جہاں پر آپ کی اکنامک ولنریبلٹی انتہا کی ہے، اس کے ساتھ آپ پولیٹیکل مسلسل انسٹیبلٹی پیدا کری جا رہے ہیں، سوشل پولرائزیشن پیدا کر رہے ہیں. یہ تو لگتا ہے کہ کسی ایک گرینڈ سکیم کا، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب دانستہ اس کا حصہ ہیں، لیکن انوٹنگلی یہ کسی ایک گرینڈ ڈیزائن کا بنے ہوئے ہیں اعلی کار، یا کل پرزا کے جو پاکستان کو انٹرنلی کھوکھلا کرنے کا کام آگے بڑھا